السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستوں، اس چینل پر پہلی بار اللہ کے نام کا جلالی وظیفہ میں آج پیش کرنے والا ہوں۔ اس ویڈیو میں آپ کو پہلے ہی کہہ دے رہا ہوں، یہ وظیفہ بہت جلالی وظیفہ ہے اور بہت زیادہ پاورفل وظیفہ بھی ہے۔ یہ وظیفہ ایک ایسا وظیفہ ہے جس سے آپ کا بگڑا ہوا کام ضرور بنے گا، یا آپ کی کوئی دعا قبول نہیں ہو رہی ہے وہ دعا بھی آپ کی قبول ہو جائے گی۔ آپ یہ وظیفہ جس مقصد کے لیے کرو گے اس میں انشاءاللہ کامیابی ضرور ملے گی۔ یہ وظیفہ اتنا پاورفل وظیفہ ہے، جو شخص اس وظیفے کو کرتا ہے اس انسان کو شیطان بہکانے کی کوشش کرتا ہے، یا پریشان کرتا ہے، یا اس کے اوپر حاوی ہو جاتا ہے۔ وہ کچھ یوں ہوتا ہے، جب بھی کوئی شخص اس وظیفے کو کرنے جاتا ہے یا تو شیطان اس کی آنکھوں میں نیند ڈال دیتا ہے یا اس کے سر میں درد کر دیتا ہے۔ شیطان ایسی علامتوں کو پیش کر دیتا ہے جس کی وجہ سے انسان اس وظیفے کو مکمل نہیں کر پاتا ہے، لیکن جو شخص اس وظیفے کو مکمل کر لیتا ہے اس کا بیڑا پار ہو جاتا ہے۔ اللہ اس شخص پر اپنی رحمتوں کا نزول عطا فرما دیتا ہے، پھر وہ اپنی زندگی میں اللہ سے جو بھی دعا کرتا ہے اللہ اس کی ہر دعا قبول فرماتا رہتا ہے۔ وہ کبھی بھی کسی کا محتاج نہیں رہتا ہے، وہ صرف اللہ کا ہی محتاج رہتا ہے۔ اگر آپ یہ وظیفہ کرنا چاہتے ہیں، اس وظیفہ کو آپ مکمل کرنا چاہتے ہیں، تو اس وظیفے کو کرنے سے پہلے آپ ایک بار آیت الکرسی ضرور پڑھ لیجئے گا۔ اس سے شیطان آپ کے قریب نہیں آئے گا اور آپ کا وظیفہ مکمل ہوگا۔ اگر آپ کا یہ وظیفہ پورا ہو جاتا ہے، یعنی مکمل ہو جاتا ہے، تو آپ سمجھ جائیے آپ پوری زندگی میں اللہ سے جو بھی مانگیں گے اللہ آپ کی ہر دعا کو قبول فرمائے گا۔ انشاءاللہ آپ کی زبان سے دعا میں جو کچھ بھی نکلے گا اللہ اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے گا۔ آپ کے سارے بگڑے کام بنتے چلے جائیں گے، آپ کی ساری رکاوٹیں ختم ہو جائیں گی، ساری پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ چاہے اس انسان کی زندگی میں مشکل سے مشکل بندش لگی ہوئی ہو، وہ بندش بھی ہٹ جائے گی انشاءاللہ۔ بڑے سے بڑا مسئلہ بھی آپ کا اس وظیفے کو کرنے کے بعد آپ کا حل ہو جائے گا۔ اس وظیفے کو کرنے کے بعد ایسا ہو ہی نہیں سکتا جو شخص اس وظیفے کو کرے اور اس کا کام نہ بنے۔ یہ وظیفہ کرنا تھوڑا مشکل ہے، لیکن اسے کرنا ناممکن نہیں ہے، پر آپ اسے کرنے کی کوشش ضرور کریے، انشاءاللہ آپ کو کامیابی ملے گی۔ جب آپ یہ وظیفہ کریں گے تو آپ کو شیطان ضرور بہکائے گا، اس لیے آپ وظیفہ کرنے سے پہلے آیت الکرسی ضرور پڑھ لیں۔ جس طرح سے عام وظیفے پڑھے جاتے ہیں، یہ اللہ کے نام کا وظیفہ بھی اسی طرح پڑھا جاتا ہے۔ القہر یہ ایک ایسا نام ہے جسے بڑے بڑے صوفیہ لوگ بتانے سے کتراتے ہیں، کیونکہ لوگ اس وظیفے کو غلط مقصد کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں اور ان کو کامیابی مل جاتی ہے، اور اس کا گناہ اس شخص کو تو ملتا ہی ہے جو شخص غلط مقصد کے لیے وظیفہ کرتا ہے
اور ساتھ ہی ساتھ اس شخص کو بھی ملتا ہے جس نے انہیں وظیفہ بتایا ہو۔ تو آپ سے میں یہ گزارش کروں گا، آپ یہ وظیفہ کسی بھی غلط مقصد کے لیے نہ کریں، آپ کے ساتھ ساتھ، ورنہ ہم بھی گنہگار ہوں گے۔ اللہ آپ کی جائز دعاؤں کو قبول فرمائے، آپ کی سبھی بگڑے کام بن جائیں، جو بھائی پریشان ہے اس بھائی کی پریشانیاں دور ہو جائیں، آمین۔ وظیفہ کرنے کا طریقہ اب آپ دھیان سے سن لیجئے۔ یہ وظیفہ آپ پاک صاف ہو کر کریں۔ اگر آپ غسل کر لیں تو زیادہ بہتر ہوگا، اور اس وظیفے کو آپ کو وضو کر کے کرنا ہے۔ غسل کرنے کے بعد اگر آپ کے پاس عطر وغیرہ ہو تو آپ اپنے کپڑوں پر عطر لگا لیں۔ آپ یہ وظیفہ مسجد میں بھی کر سکتے ہیں اور یہ وظیفہ گھر پر بھی کر سکتے ہیں۔ اس وظیفے کو کرنے کا کوئی وقت مقرر نہیں ہے، آپ اسے دن یا رات میں بھی کسی بھی وقت کر سکتے ہیں۔ یہ وظیفہ آپ کو صرف ایک بار ہی کرنا ہے، اس وظیفے سے آپ کا کام بن ہی جائے گا، لیکن اس بات کا آپ کو خیال رکھنا ہے، شیطان آپ کو اس وظیفے کو کرنے سے ضرور روکے گا۔ وہ پوری کوشش کرے گا کہ آپ یہ وظیفہ نہ کریں، لیکن آپ کو ہار نہیں ماننی ہے اور یہ وظیفہ پورا مکمل کر کے جائیں، اللہ آپ کو کامیابی دے۔ جب یہ وظیفہ مکمل ہو جائے تب آپ اس وظیفے کا جلال خود بخود دیکھ لیں گے۔ سب سے پہلے آپ کو کیا کرنا ہے، شروع میں آپ کو 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا یا جلالی نام یا قہر 1333 مرتبہ آپ کو پڑھنا ہے، پھر آخر میں آپ کو 3 مرتبہ وہی درود پاک پڑھنا ہے جو آپ نے شروع میں پڑھا تھا۔ بس آپ کو اتنا ہی یہ وظیفہ کرنا ہے۔ جب آپ یہ وظیفہ کر رہے ہوں اس کے بیچ میں آپ کو کسی سے بھی بات نہیں کرنی ہے، خاموشی کے ساتھ آپ کو یہ وظیفہ کرنا ہے، اس بات کا خاص خیال رکھیں۔ اگر آپ کا یہ وظیفہ مکمل ہو جاتا ہے تو آپ کی ہر دعا قبول ہوگی، بس آپ کو یہ وظیفہ پورے مکمل طریقے سے کرنا ہوگا۔ انشاءاللہ آپ کی دعا اللہ کی بارگاہ میں ضرور قبول ہوگی۔ جو بھائی پریشان حال ہے یا بیمار ہے، آپ ان کو بھی یہ ویڈیو شیئر ضرور کر دیں۔ اگر آپ کے ویڈیو شیئر کرنے کی وجہ سے کسی بھائی کی مدد ہو گئی یا کسی بھائی کی پریشانی ختم ہو گئی تو اس کا ثواب آپ کو ضرور ملے گا۔